بس مختصر ترین تعارف کرانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جملے میں اس نشست میں ہم کربلا سے متعلق علمی، شعری، فنی، ثقافتی، تہذیبی، دینی، روحانی اور عرفانی غرض یہ کہ مختلف پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دکھانے کی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ حسین سب کے ہیں، اور اس لیے مثال کے طور پر اس میں جیسے میں نے کہا الگ الگ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ اقتباسات بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور سب سے اہم پوئٹری مطلب شاعری پیش کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی مسلک کا تو وہ نہیں ہے، جوش صاحب کا پورا مرثیے یہاں پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو تاریخی کتب ہیں اس میں اکثر ہم زور دیتے ہیں سنی منابع کو، تو تبری کی جو تاریخ تبری ہے اس سے ہم نے کئی سال پڑھا، جو کہ بہت ہی جید عالم ہے، بلکہ ایک فقہی اسکول کے بانی تھے جو کوئی 200 سال چلتا رہا۔ تو بس میں تو کچھ اور کہنا نہیں چاہ رہا اس کی مثال کے طور پر، کیونکہ اس سے میرے خیال سے یہ 2 کتابوں کا آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے عاشورہ، یہ حضرت شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جو 16ویں صدی میں یعنی کہ میں پیدا ہوئے اور 17ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا۔ 1551 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1642 میں ہی دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے اہل سنت کے عالم، صوفی، محدث، تاریخ دان، شاعر، تو یہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ انہوں نے اکبر کی بدعتوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی، اور جہانگیر کے بڑے کو بہت پسند بھی تھے اور بہت مشہور آدمی تھے۔ تو انہوں نے یہ عاشورہ پہ اب دیکھیے، یہ ایک تو ان کی بہت مشہور کتاب ہے اخبار الاخیار، جو کہ تصوف کے لوگوں پہ ہے اور اس کا بہت مانی جاتی ہے، اور مشکات شریف کی شرح ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور ایک یہ عاشورہ کی کتاب ہے۔ اس میں بس میں جو میرا پوائنٹ ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے دکھایا کہ جو مستند سنی حدیث کے ذخیرے ہیں ان میں یعنی کہ شروع سے ہی حضور نے ہی اس کی خبر دے دی تھی، اور حضور کو جبریل نے خبر دے دی تھی کہ یہ ہوگا، تو مسلم کمیونٹی میں شروع سے ہی بات پتہ تھی۔ تو ابھی وقت تو نہیں ہے مگر یہ پڑھیے گا آپ، اس میں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح ان کے کاموں میں ایک ہے، انہوں نے حضور کی زندگی پہ بھی کتاب لکھی، مدینہ کی تاریخ پہ بھی کتاب لکھی، اور مثال دے رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں، جن کو اب ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہ ایک ہے میلاد النبی منانا، اس کی انہوں نے بہت ٹھوس اس کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ یہ ذہن میں فوراً ایک تو وہ خیر انبیاء کا تو درجہ ہی اور ہے، مگر آج کی نشست کے حوالے سے بھی حضور کا قول ہے کہ صالحین کا ذکر بھی عبادت ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی یعنی کہ بابرکت چیز ہے، اور نبی کے ذکر پہ انہوں نے مثال کے طور پر عید آج موقع تو نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا، مگر یہ ایک نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا۔ اور ایک یہ کتاب ہے جو ہمارے دور کے بہت بڑے اہل سنت کے مقرر شام کربلا کے نام سے، مجدد مسلک اہل سنت عاشق رسول حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے پوری کتاب اس پہ، یا مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ حسین سب کے ہیں۔